بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ کسی کے لیے ہر وقت حاضر ہو کر تو دیکھو، قیمتی سے فالتو بننے میں وقت نہیں لگتا۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب لوگ اسے اچھا سمجھیں تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ انسان کو پہلی مرتبہ بولنے میں 2 سال کا عرصہ لگتا ہے، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور ہوں یا بہت امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ مخلص کا مطلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ جب تک تم اپنے برا چاہنے والوں سے اچھا سلوک نہیں کرو گے تو میں نیکی کی بلند درجات نہیں پا سکتے۔ ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ عورت کی خوبصورتی شوہر کی فرما برداری میں ہے، شوہر سے مقابلے میں نہیں۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، مگر اس پر بغیر سوچے سمجھے عمل کرنے سے انسان اپنا نقصان کرتا ہے۔ دو حاضر میں میسر ہر چیز ہے، لیکن کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں وہ بچھڑے ہوئے لوگ۔ انگریزی اتنا پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، دین اتنا بھی نہیں سیکھا کہ باپ کا جنازہ پڑھا سکیں۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ منزل پانا ہو تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اپنا حصہ مانگ کر تو دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر تو دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ بدگمانی بہت بڑی شے ہے، یہ انسان کو وہ بھی تصور کرا دیتی ہے جو دوسرے سے ہی ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھیے اور زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ جسم کو موت آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ، موت کے بعد بھی تمہیں یاد کیا جائے گا۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ معاف تو بار بار کیا جا سکتا ہے، مگر بھروسہ صرف ایک بار۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ہو دوسروں کے کام آؤ۔ مصیبت ایک ہوتی ہے، لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دگنی ہو جائے گی۔ انسان کا درد ہی اسے مضبوط بناتا ہے، اس کا ڈر اسے بہادر بناتا ہے، اور اس کے دل کانٹوں اسے احساس اور سمجھدار بناتا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی چیز ذخیرہ کی تاکہ مسلمانوں کے لیے وہ چیز مہنگی ہو جائے تو وہ گناہ گار ہے۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے احسانات ہمارے اوپر حضور اکرم کے ہیں۔ صحبت انسان کے کردار پر کافی اثر نظار ہوتی ہے، اسی لیے ہمیشہ کسی اچھے انسان کی صحبت اختیار کیجیے تاکہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور جائے۔ زندگی وہ سبق ہے جسے جتنا جلدی سیکھ لیا جائے تو اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ زندگی خود بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ایک ٹوٹکا جس سے کمر، جوڑ اور پٹھوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم۔ آدھا پاؤ میتھرے لیں، ان کو گھی میں بھون لیں، پھر سوفوف بنائیں۔ ایک چھوٹا چمچ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا کر سو جائیں۔ ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈی چیزوں سے سخت پرہیز کریں، ہفتے میں آرام آ جائے گا۔ ایک ٹوٹکا جس سے کمر، جوڑ اور پٹھوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم۔ آدھا پاؤ میتھرے لیں، ان کو گھی میں بھون لیں، سفو بنائیں۔ ایک چھوٹا چمچ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا کر سو جائیں۔ ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈی چیزوں سے سخت پرہیز کریں، ہفتے میں آرام آ جائے گا۔ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ سچ کے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرو جب تمہارے دل کی دھڑکن اور خون کی گردش پر سکون نہ ہو جائے، اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کا نہ موقع دیں نہ اجازت۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں کہ اس میں وہ رہے جو اس میں رہنے کے قابل ہیں۔ دنیا کی سب سے بھاری چیز آدمی کی خالی جیب ہوتی ہے، اور خالی جیب کے ساتھ چلنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے۔
اللہ کسی کو بھی محتاج نہ کرے، آمین۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقصد ہوا کرتے ہیں۔ حسد کسی سے مت کرو، اللہ کریم جس کو بھی دے رہا ہے اپنے خزانوں سے دے رہا ہے، تم سے چھین کر نہیں دے رہا۔ جب ہم اپنے آپ کو معاملات کو خاص اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ اگر آپ کو بہت غصہ آتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں، غصہ شیطان پر نکال دیں،